الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ شب جس میں ہم اور آپ محفل حسینی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ شب بڑی برکتوں اور فضیلتوں کی حامل ہے۔ اس کے فضائل و برکات احادیث میں اور تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آنے والا دن عاشورے کا دن ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی اس دن بہت سارے عظیم واقعات وابستہ ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن چند باتیں جو احادیث سے ثابت ہیں، جو کرنے کے کام ہے، عام طور پر مسلمان اسے چھوڑ کر خرافات، ڈھول تاشے بتاشے اور ادھر ادھر کی بدعات میں گھرا رہتا ہے، اور ایک بڑا عظمت والا دن ہمارے ہاتھوں سے یوں ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رہیں، اور حضور کی خواہش کے مطابق 9 اور 10 کا روزہ رہیں یا 10 اور 11 کا روزہ رہیں۔ اگر تینوں دن رہیں تو سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ خاص طور پر عاشورے کے دن، جس کی شروعات تو مغرب بعد سے ہو چکی ہے، تاریخ عاشورے کی ہے، اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے بڑے معزز افراد کی توبہ کو قبول فرمایا، اس لیے خاص طور پر یہ دن توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ تیسرا یہ کہ اس دن ہمیں غربا مساکین کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ 10 محرم الحرام کو مسلمان اس طرح مناتا کہ یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا، غریب بچوں کی فیس کا انتظام کرتا، بیماروں کے لیے دوا کا انتظام کرتا، اور بے سہاروں کے لیے سہارا بن کے دکھاتا، تو یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ آپ نے جو کچھ کیا
امت کی بھلائی کے لیے کیا تو جو کام امت کے حق میں کیا جائے وہ بڑا اچھا کام ہوگا۔ ایک اور کام ہے کہ 10 تاریخ کو یعنی عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے، اپنے بال بچوں پر، اپنے اقارب پر، اپنے دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ بھی رہنا ہے تو پھر دسترخوان وسیع کیسے ہوگا؟ تو بچوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں رکھنے کی عمر میں ہیں ان کے لیے تو اچھے پکوان آپ بنائیں، نیازیں دلائیں، فاتحہ کرائیں، انہیں کھلائیں۔ اور جو حضرات روزہ ہیں تو افطاری میں شاندار اہتمام کریں، بہترین اہتمام کریں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر میں نے 50 سال تک عمل کیا، میرے گھر کبھی بھی پورے سال کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی، کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی۔ تو یہ کام ہے کرنے کے، صدق دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی یتیم سے ملاقات کرے اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ہم حسین ڈے کے طریقے پر منا سکتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور مریضوں کی عیادت کے طور پر۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ قوم کا ہر فرد پڑھائی کرے۔ جس قوم کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہ قوم مستقبل میں اپنے افراد کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہر میدان میں اچھے افراد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تعلیم کا بہترین نظم کریں۔ اسی لیے ہمارے دین کی شروعات، ہماری شریعت کی شروعات، ہماری کتاب کی شروعات، وحی الہی کی شروعات اگر ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ نفل نمازیں بھی آپ سنتے ہوں گے بیانات میں اور پرچوں کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہوں گے، اس کا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی نفل نماز اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جبکہ بندے کے ذمے فرض اور واجب باقی نہ ہو۔ اگر آپ کی فرض نمازیں قضا ہیں، واجب وتر آپ کے ذمے باقی ہے، تو آپ کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ پچھلے فرض جو قضا ہے آپ پہلے اسے پورا کریں۔ نفل پڑھنے کے بجائے فرض اور واجب نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ جب تک یہ نمازیں آپ پورا نہیں کریں گے آپ کی نفل معلق رہے گی۔ ہاں، ایک تہجد کی جو نماز ہے وہ ہے تو نفل ہی مگر اس کی شان الگ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنی نفل نمازیں ہیں ان تمام میں جس میں آتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں پھر یہ پڑھیں تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایسی بہت سارے نمازیں اور ان نفل نمازوں کا ذکر ہمارے اکابرین نے کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ مگر یہ ساری نمازیں سب سے پہلے آپ کی فرض نماز ہے، فرض نماز پہلے ادا کریں۔ اب وہ ادا ہو چکی تب ان نمازوں کا فائدہ آپ کو ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں، قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے ثواب بلا شبہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ اور یہ رات تو بڑی عظمت والی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات امام عالی مقام کا پورا گھرانہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی رات کی صبح کو
وہ کربلا کا خونی منظر پیش آیا جس میں سارے خاندان اہل بیت جو کربلا میں موجود تھے انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے حوالے کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، اور یہ رہے گا حشر تک تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا حشر تک تیری بدولت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے ہم بھولیں تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے میرا، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے میرا کہ بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ امام علی مقام کو میدان کربلا میں جن لوگوں نے شہادت کے بعد دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ مر گئے، ان کی روح نکل گئی، جان جسم سے جدا ہو گئی، مردہ ہو چکے، معاذ اللہ۔ مگر ایک شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی ریت پر ہے کون جو سجدے میں ہے، اور ایسا سجدہ کہ سبحان اللہ، سجدہ میں جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا مگر سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، وہ سجدہ ہے حسین کا۔ کربلا کی ریت پر ہے کون جو سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ اور ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا وقت فجر، ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کی سچی عقیدت بلا شبہ انشاءاللہ ہمارے نجات کی ضمانت بنے گی۔ امام کون ہے؟ کیسی عزت اور شہرت اللہ نے عطا فرمائی کہ پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے۔ آج کی رات آپ اندازہ لگائیں حسین کی عظمت کا، ہر شہر میں، ہر وہ ملک، ہر وہ شہر، ہر وہ گاؤں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آج امام علی مقام کو یاد کیا جا رہا ہے۔ پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے، اور سمٹے تو اس ادا سے کہ دل میں سما گئے، سمٹے تو اس ادا سے کہ دل میں سما گئے، اور الفت ہوئی حسین سے تو یہ صلہ ملا، الفت ہوئی حسین سے تو یہ صلہ ملا، دوزخ حرام ہو گئی جنت میں آ گئے، دوزخ حرام ہو گئی جنت میں آ گئے۔ محبت سے جی لگا کے درود شریف پڑھ۔
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میدان کرب و بلا میں سارے جانثار شہید ہو چکے، بھائی بھتیجے شہید ہو چکے، تمام مریدین متوسلین جو ساتھ آئے تھے شہید ہو چکے، آپ کے شہزادگان شہید ہو چکے، عباس علمبردار شہید ہو چکے، امام قاسم شہید ہو چکے، امام علی اکبر شہید ہو چکے، سارے کے سارے لوگ جام شہادت پی کر رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے۔ اس لیے اب امام علی مقام تاجدار کربلا پے کرے صبر و رضا حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں جانے کی تیاری کرتے، میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں گود میں لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتی ہے میرے سرتاج، میرے آقا، میرے شوہر نامدار، یہ میرا چھوٹا بچہ اب تک میں اسے دیکھ کر اسے کسی نہ کسی طرح سے سمجھاتی رہی، بہانے کر کے اپنا سوکھا ہوا پستان اس کے منہ میں ڈالتی رہی، مگر اب اس کی حالت ناقابل برداشت ہو چکی ہے، حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان خشک ہو گئی، میرے سینے کا دودھ ختم ہو چکا ہے، اے میرے آقا چند قطرے پانی اگر میرے بیٹے کو مل جائیں تو اس کی زندگی واپس آ جائے گی، یہ موت اور زندگی کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے، آنکھیں پھپڑا چکی ہے، منہ کھلا ہوا، ہاتھ پاؤں بے چینی سے پٹک رہا ہے، اے میرے آقا میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کو نوازا ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کسی سائل کے سوال کو واپس نہیں کرتے۔ آج ایک ماں اپنی مامتا کے آگے جھکی ہوئی اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کے چند قطروں کی بھیک مانگتی ہے، اے میرے آقا آخر وہ بھی انسان ہی ہے، چاہے وہ ہمارے دشمن سے ہی ہم سے وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، مگر ان کے سینوں میں بھی ایک باپ کا دل ہوگا، ان کے گھر بھی بچے ہوں گے، دشمنی ہمارے ساتھ، عداوت ہمارے ساتھ، جنگ ہمارے ساتھ ہے، اس بچے نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اے میرے آقا مجھے امید ہے اگر آپ میرے بچے کو ان کے سامنے لے کر کے جائیں تو اس کی حالت دیکھ کر کے انہیں بھی ترس آ جائے گا، ارے پتھر پگھل جاتا ہے، یہ تو بہرحال انسان ہے، اے میرے آقا ایک ماں آپ سے درخواست کرتی ہے میرے آقا میرے شہزادے کے لیے چند بوند پانی کے لیے آپ یزیدیوں کے سامنے بات رکھیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے بیٹے کو پانی ضرور مل جائے گا۔ امام علی مقام تھوڑی دیر اپنے سر کو جھکائے رہے، امام علی مقام نے پھر سر اٹھایا، حضرت امام قاسم حضرت امام علی اصغر کی والدہ عرض کرتی ہے میرے آقا بس ایک مرتبہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں، میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اپنے لخت جگر کو ہاتھ میں لیا، حالت دیکھی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے، سینے سے لگایا،
بیٹا تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سینے سے لگا کے میدان کارزار میں پہنچتے، یزیدیوں کے سامنے پہنچے، ارشاد فرماتے ہیں یزیدیوں یہ دیکھو، یہ میرا 6 مہینے کا سب سے چھوٹا بچہ، اس کا نام علی اصغر ہے، تمہاری اگر دشمنی ہے، عداوت ہے، جنگ ہے، اگر جرم کیا ہے تو میں نے کیا، اگر تمہاری نظر میں خطا ہے تو میری ہے، میرے بچے نے کچھ نہیں کیا۔ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ، پانی کے چند قطروں کے بغیر اس کا حلق سوکھ چکا ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہے، یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تم سے پانی کے چند قطرے مانگ رہا ہے۔ اے یزیدیوں، اگر ذرہ برابر بھی میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے کا احساس تمہیں ہے تو میرے بچے کو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ شاید دنیا کی کوئی قوم ہوتی تو حسین کی اس درخواست پر اس کا دل پگھل جاتا، مگر یزیدیوں کی نگاہوں میں اور ان کے دلوں پہ اللہ نے گویا کہ مہر کر دی تھی، امام کی کوئی بات ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں نہ اتری، اور وہ پانی کیا دیتے؟ حرملہ خبیث نے ایک ایسا تیر کا نشانہ لگا کے چلایا کہ وہ تیر حضرت امام علی اصغر کے اس چھوٹے سے نازک سے حلق میں جا کے پیوست ہوا، حلق کو چیرتا ہوا امام کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی، تیر کھینچا تو خون کا پھوارہ نکل پڑا۔ امام علی مقام نے اس معصوم بچے کو، اس چھوٹے بچے کو زمین پر لٹایا اور خون کا پھوارہ جو آپ کے ہاتھوں میں بھر گیا تھا اسے آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اے رب قدیر، اگر تیرے دین کی حفاظت کے لیے علی اصغر کی شہادت کی ضرورت ہے تو اے مولا مجھے افسوس ہے تو نے مجھے ایک ہی علی اصغر دیا، تیری عزت کی قسم، نانا جان کے شریعت کی حفاظت کے لیے اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ اے اللہ میرے شہزادے کی اس قربانی کو قبول فرما۔ امام علی اصغر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام شہزادے کو سینے سے لگا کر واپس لے کے آتے ہیں، ماں دروازے پر انتظار کر رہی ہے اور اس امید پر ہے کہ ضرور ان لوگوں نے میرے بیٹے کو پانی پلا دیا ہوگا۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم جا کے اس کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ شہزادے کو سینے سے لگائے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے سر کو جھکائے خیمے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا بیٹا گیا تھا، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، مگر واپس آ رہا ہے تو بالکل سکون کی حالت میں ہے۔ سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کو پانی مل چکا ہے، بیٹا پانی پی چکا ہے۔ اس امید میں اپنے لال کا استقبال کرنے کے لیے خیمے سے باہر آ گئی۔ جب اپنے ہاتھوں کو پھیلایا امام نے ان کی گود میں دیا ہے اور بچے کے حلقوم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا اور اسے لے کر کے وہیں زمین پر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگتی ہیں۔ اپنے شہزادے کو کبھی آنکھوں سے لگاتی ہیں، کبھی سینے سے لگاتی ہیں، کبھی چومتی ہیں اور کہتی ہے بیٹا اب تو شاید زندگی بھر تجھے دودھ پلانا نصیب نہ ہوگا، اے میرے بیٹے ایک مرتبہ اپنے منہ سے ماں کہہ کے پکار دے، میرے بیٹا تو زندگی سے رخصت ہوا، میں تجھے پانی نہ پلا سکی۔ امام نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں
جس طرح میرا امتحان ہے اسی طرح تیری ممتا کا بھی امتحان ہے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا کرے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کی لاش کو شہداء کے لاشوں کے ساتھ ایک لائن کے ساتھ اسی لائن میں اپنے اس چھوٹے بچے کی لاش کو لٹا کر کے کپڑا اڑا دیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام اپنے خیمے میں داخل ہوئے، اپنی تیاری شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی ایسا نہ تھا جو امام کی طرف سے میدان کارزار میں جاتا۔ دشمن کی آواز آ رہی ہے، حل من مبارزین، اے حسین اب کوئی نہیں ہے، میدان کارزار میں آؤ، ہے کوئی آؤ تو مقابلے کے لیے بھیجو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیاری کرنے کے لیے اپنا لباس تبدیل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے باہر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو سخت بخار کے عالم میں تھے، شدید بیماری کے عالم میں ہیں، نیزے کا سہارا لے کر امام کے خیمے کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو آہٹ ہوئی، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ بیٹا حضرت امام زین العابدین سخت بخار کے عالم میں کانپتے ہوئے نیزہ لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بات کیا ہے؟ کہا ابو جان ابھی میں موجود ہوں، میرے بدن میں جان موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کے دونوں طرف سے اپنا ہاتھ لگایا، پیشانی چوما، سینے سے لگایا اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سنو انہوں نے سب کو شہید کر دیا مگر یہ تمہیں شہید نہ کر سکیں گے، تمہیں باقی رہنا ہے، اس لیے کہ تمہیں سے حسینی سادات کی نسلیں پوری دنیا میں پہنچیں گی۔ اے میرے بیٹے تو میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، اور میرے باپ دادا کی جو امانتیں مجھ تک پہنچی ہیں اب وہ امانتیں دنیا والوں کو تیرے ذریعے پہنچیں گی، اس لیے میں آپ کو اپنا جانشین بناتا ہوں۔ آپ نے اپنا امامہ شریف حضرت امام زین العابدین کے سر پہ رکھ دیا، جو امانتیں تھیں امانتیں ان کے حوالے کی، اور فرمایا کہ بیٹا میری طرح زندگی گزارنا، حق کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنا، ہر مصیبت کو جھیلنا، مگر کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ اللہ تمہارا حامد و ناصر ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو اور گھر کی دوسری عورتوں کو صبر کی تلقین دینا، انہیں سمجھانا، تم سب کے محرم بن کر کے انہیں مدینہ طیبہ لے کر کے جانا۔ اے میرے شہزادے تمہیں ابھی مرنا نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں شہید نہ کر سکیں گے۔ یہ امام کی زبان تھی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ امام کی کرامت ہے، اور فتح تو اسی کی ہوتی ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ مقصد کس کا کیا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا حسین میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اور حسین کا مقصد تھا کہ ہم اپنی گردن تو دے دیں گے مگر کبھی تیری بیعت نہ کریں گے۔ جو کہا تھا وہی کیا، حسین نے کہا گردن دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے گردن دے دیا مگر شہادت کے بعد بھی کوئی ہاتھ کاٹ کر یزید کے ہاتھ پہ نہ رکھ سکا، کیونکہ حسین نے کہا تھا ہاتھ نہیں دیں گے تو ہاتھ نہیں دیا، کہا تھا سر دے دیں گے تو سر دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ حسین اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اور جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جیت اس کی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں شہید نہیں ہونا، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے، تم زندہ رہو گے، باقی رہو گے،
اور تمہارے ذریعے سے ہمارے باپ دادا کی امانتیں اور تمام تبرکات دنیا تک پہنچیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت امام زین العابدین کو آپ نے ان کے بستر پر لٹایا، دعاؤں سے نوازا، پیشانی چومی، اور اس کے بعد پھر اپنے صندوق کو آپ کھولتے ہیں۔ آپ نے اس میں سے عبائے مصری نکالی اور زیب تن فرمایا اپنے نانا جان کا امامہ شریف، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف آپ نے اپنے سر پر سجایا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ڈھال اپنے پشت پہ لگائی اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور مولا علی مشکل کشا کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی، اور اس طرح سے سارے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان کی قربانی کے لیے میدان کارزار میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ تیار ہوئے اور اس کے بعد جب گھوڑے پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا، آپ نے ایک نظر گھوم کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی 7 سال کی بچی ہیں، وہ دوڑتے ہوئے قدموں سے آ کر امام عالی مقام سے چمٹ جاتی ہیں۔ 7 سال کی بچی امام عالی مقام کے سینے سے اس طرح چپکی کہ آپ سے جدا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ امام عالی مقام نے کہا بیٹا صبر کرو، یہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے، اگر میرا امتحان ہے تو تیرا بھی امتحان ہے، تیری ماؤں کا بھی امتحان ہے، تیری پھوپھیوں کا بھی امتحان ہے، اور ہم سب کو اللہ کے راستے میں کامیاب ہونا ہے۔ اے بیٹا میرے پیروں میں اپنے محبت کی زنجیروں کو مت ڈالو، آج میں نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے جو وعدہ کر چکا تھا اسے نبھانے کا وقت آیا ہے۔ بیٹی نے باپ کی نصیحت کو سنا، عرض کرتی ہے اے ابو جان میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی، میں آپ کو آپ کے مقصد سے نہیں روکتی، میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کیا آج کے بعد میں کبھی اپنے بابا کی زیارت نہیں کر سکوں گی؟ کیا آج کے بعد میں کبھی آپ کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں گی؟ کیا آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کھانا نہ کھا سکوں گی؟ کیا یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہے؟ اے بابا جان جب مجھے آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں آپ کو تلاش کروں گی؟ چھوٹی سی بچی اور اس کے بچپن کے چھوٹے چھوٹے سے سوالات، آپ ذرا اس کا اندازہ کرو، ایک باپ کے دل پر ایک چھوٹے سی بچی کے یہ سوالات کیا جواب دیتے امام علی مقام، اور کیا جواب تھا ان سوالوں کا؟ امام نے بچی کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں آج جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، ہاں میں اتنی بات کا وعدہ تم سے کرتا ہوں اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں تجھے اس طاقت کے حوالے کرتا ہوں، اس قوت کے حوالے کرتا ہوں، اس حافظ و ناصر کے حوالے کرتا ہوں جس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، جس سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ میں تجھے اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، میرا رب تیری حفاظت کرے گا اور تیری ماں کی حفاظت کرے گا، سارے خاندان کی حفاظت کرے گا، اور تم لوگ مدینہ طیبہ پہنچنا، نانا جان سے میرا سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنی شہزادی کو دور کرتے ہیں اور صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حضرت زینب سامنے ہیں، عرض کرتی ہے بھائی جان، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میری بہن زینب، ایک بھائی اگر کسی بہن پہ ناز کر سکتا ہے تو سب سے زیادہ حسین کو
اپنی بہن زینب پر ناز ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اے میری بہن تو سمجھدار ہے، میرے گھر کی خواتین کو تلقین کرنا، انہیں صبر کی تلقین کرنا، انہیں تسلی دینا، اور ان کے ساتھ مدینہ طیبہ تک ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ حضرت زینب اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ایک ایک کر کے کھڑی ہیں، سب دیکھ رہی ہیں، مگر انہیں معلوم ہے حسین جس مقصد کے لیے آئے ہیں آج ان کے پیروں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امام آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگایا، آخری سلام کیا، آخری دیدار دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ میں لاؤ کوئی ایسا واقعہ، لاؤ کوئی ایسی جنگ، امام علی مقام کے صبر و قناعت اور آپ کے حوصلوں کو سلام، خدا کی قسم تاریخ عالم میں آپ کو ایسا واقعہ کہیں نظر نہ آئے گا۔ سب کچھ قربان کر دیا، امام آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیٹی کی محبت بیڑی نہ بن سکی، بیٹے کی محبت پیروں کو نہ روک سکی، بیویوں کی محبت نہ روک سکی، خاندان کی محبت نہ روک سکی۔ حسین نے کربلا سے یہ پیغام دیا، جب شریعت آواز دے، جب اللہ کا دین تمہیں پکارے، جب رب کی محبت کی بات آئے تو ساری محبتیں قربان ہو جائیں، مگر دین کا سودا کبھی مت کرنا، شریعت کا سودا کبھی مت کرنا۔ یہی پیغام کربلا ہے، اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے مگر دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ امام آگے بڑھے، میدان کربلا میں، میدان کارزار میں امام علی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، سب کی لاشیں اٹھا کر کے آپ کا بدن تھک چکا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک ہر ایک کی خبر گیری کر رہے ہیں، ہر ایک کی مدد کر رہے ہیں، ہر ایک کا ساتھ دے رہے ہیں، ہر ایک کو تسلی دے رہے ہیں۔ ایک جان، ایک انسان اور ہزاروں مصائب و آلام، اور اکیلے سب کا سامنا کر رہے ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے باوجود جھک کر نہیں بلکہ شیر نر کی طرح ان کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور ایک رجز کے اشعار پڑھے جو آپ کے ذاتی فضائل، آپ کے حسب و نسب، آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شرافت و تقدس پر کے بیان پر مشتمل تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے یزیدیوں غور سے مجھے پہچانو تاکہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکو، اچھی طرح مجھے پہچان لو میں کون ہوں اور تم کس کا خون بہانے کے لیے آئے ہو۔ آج سورج جہاں سے نکلتا ہے اور یہ سورج جہاں جا کے ڈوبتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، اس پوری کائنات میں نہ تمہاری دنیا میں نہ تمہارے علاوہ کسی اور دنیا میں میرے علاوہ کوئی تمہارے نبی کا نواسہ موجود نہیں۔ خوب اچھی طرح پہچانو، میرا نام حسین ابن علی ہے، میں حیدر کرار کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا جگر پارا ہوں، حسن مجتبیٰ میرے ہی بڑے بھائی کا نام ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پہچان لو، کہیں یہ نہ کہنا اے اللہ ہم نے میدان کربلا میں تیرے حسین کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہوا؟ تمہیں اتنی غیرت نہیں، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہو اور نانا جان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، سارے خاندان کے افراد کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کے لیے ترسایا، اور اب تم ہمارے خون کے پیاسے بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی مجھے اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ ہمارے ہونٹوں کو، ہمارے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جو نبی کی گود کا پروردہ
نبی کے پلیٹ میں کھانے والا، نبی کے ساتھ اپنی بچپن کی زندگی شروع کرنے والا، مجھے مصطفیٰ نہ دیکھتے تو تلاش کرتے ہوئے میرے ماں کے گھر آتے تھے۔ پہچانو مجھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، جس کے لیے رحمت کے فرشتے اترتے تھے، جس کی پیش قدمی کے لیے، استقبال کے لیے رحمت کے فرشتے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے ہم سے دشمنی کی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سوچو، مرنے کے بعد میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تم ہمارا قتل کرنے کے بعد اللہ کا سامنا کر سکو گے؟ اللہ کو منہ دکھا سکو گے؟ اے یزیدیوں، ابھی بھی وقت ہے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ امام کے خطاب کو سن کر کے یزیدیوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بڑے بڑے لوگ دہاڑے مار کے رونے لگے۔ ابن سعد شمر وغیرہ نے دیکھا کہ حسین نے تو پورا ماحول ہی پلٹ ڈالا ہے، تو انہوں نے شور شرابہ شروع کیا، اور پھر جو امام عالی مقام نے فرمایا تھا اس کے جواب میں انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، کہا اے حسین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگین نہ کریں تو ہمارا بس ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں، اس کی بیعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ دے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں خوب جانتا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم وہ کر کے رہو گے جو کرنے کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ میرے نانا جان نے مجھے بتایا ہے۔ اب رہ گئی بات یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، تو اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی ہوتا تو علی اکبر کو شہید کیوں کراتا؟ امام علی اصغر کو شہادت کا جام کیوں پلواتا؟ خاندان کے افراد کو کربلا کے تپتی ہوئی ریت پر یہاں شہادت کے حوالے کیوں کرتا؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے خاندان کے لوگ جو تمہارے سامنے تمہاری تلواروں سے شہید ہوئے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہمارا جواب سن لو، حسین اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر اپنا ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ایک شرابی، ایک فاسق کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین نے فرمایا اب تم جان لو کہ یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں دے سکتا، اور آپ بھی جان لیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا۔ جب ایسے وقت میں انسان کو جان بچانی ہو تو نبی کی شریعت کہتی ہے اگر بھوک سے کوئی مر رہا ہو حرام گوشت کھا کے جان بچا لے، شراب ہی صرف موجود ہے کوئی دوسری چیز نہیں تو شراب پی کے اپنی جان بچا لے۔ جب موت سے بچنے کے لیے حرام کھانا، حرام پینا انسان کے حق میں اتنی دیر کے لیے رخصت ہو جاتا ہے تو امام عالی مقام چاہتے تو وہاں پر اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے اور کربلا سے نکل کے بیعت توڑ دیتے۔ امام کے لیے راستہ تھا، مگر امام اگر ایسا کرتے تو یہ ساری دنیا کے حق پرستوں کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے اور حق سے ہٹنے کے لیے ایک بہانہ بن جاتا، پھر یہ دین بازی چاہے اطفال بن جاتا، جب کوئی چاہتا کسی سے وعدہ کرتا بعد میں توڑ دیتا۔ پھر دین اور شریعت کی حفاظت کرنے والے اپنی جان کبھی نہیں دیتے، سختیاں برداشت نہ کرتے۔ ساری سختیاں حسین نے برداشت کر کے قیامت تک حق کے لیے لڑنے والوں کی ایک مثال قائم کر دی، حوصلہ دے دیا۔
کہ حق پرستوں کا حوصلہ وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، تمہاری نظر میں یہ صرف حسین کا ہاتھ ہے، تم کہتے ہو یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں۔ ارے جاہلو، تم نے اپنی نظر سے صرف دیکھا ہے، تمہیں یہ صرف حسین کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، ذرا حسین کی نظر سے دیکھو، حسین کی نظر سے دیکھو، یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، ان ہاتھوں میں صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے۔ یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، ان ہاتھوں میں فاروق اعظم کی عدالت بھی ہے۔ یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، ان ہاتھوں میں عثمان کی سخاوت بھی ہے۔ یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، ان ہاتھوں میں مولا علی کی شجاعت بھی ہے۔ یہ صرف ہاتھ نہیں، 1,24,000 صحابہ کا وقار ان ہاتھوں میں ہے، اہل بیت کا تقدس ان ہاتھوں میں ہے، اسلام کی شان ان ہاتھوں میں ہے۔ یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، اور سن لو، حسین اپنے بدن کا خون تو بہا دے گا مگر جن ہاتھوں میں اسلام کی شان ہے وہ کسی شرابی کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے گا۔ امام نے فرمایا ان ہاتھوں میں میرے نانا جان نے بوسہ دیا ہے، میرے نانا جان کے لب ان ہاتھوں سے لگے ہیں، اور جن ہاتھوں میں مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہوں وہ شرابی کے ہاتھ میں نہیں دیے جاتے۔ فرمایا اس لیے اب تمہیں جو کرنا ہو کر لو، جو تمہاری مرضی وہ کرو، میرا فیصلہ تم نے سن لیا۔ اب وہ بڑے بڑے پہلوان جو امام عالی مقام کے لیے ریزرو رکھے گئے تھے، تمیم بن قیطبہ شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان، ابن سعد نے کہا بہت دیر سے آرام کر رہے ہو، اب حسین بن علی میدان کارزار میں ہے، جاؤ امام کے سامنے اور مقابلہ کر کے ان کی گردن کاٹ کے لاؤ تاکہ پوری دنیا میں تیری شہرت کے ڈنکے بج جائیں۔ اس نے سمجھا اچھا موقع ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کے سامنے آیا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ کر اپنی تلوار سے وار کرنا ہی چاہتا تھا، ابھی اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا تھا کہ امام نے اپنی تلوار ماری اور وہ دو ٹکڑے میں کٹ کے گھوڑے کے دونوں طرف گر پڑا۔ ایک تلوار کی وار میں کھیرے کی طرح کٹ کے دونوں طرف گرا، تو اس کے بعد ایک دوسرا پہلوان، ایک دوسرا فوجی وہ آگے بڑھا، امام عالی مقام نے اسے بھی جہنم رسید کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک ایک کر کے بڑے بڑے فوجی پہلوان اور بڑے بڑے جنگ و حرب کے ماہر جو اپنی شہرت رکھتے تھے، ملک شام کے نامی گرامی پہلوان جو امام عالی مقام کے لیے ریزرو رکھے گئے تھے، ایک ایک کر کے آتے رہے اور امام عالی مقام انہیں جہنم رسید کرتے رہے۔ جب کافی دیر تک کئی ایک پہلوانوں کو، کئی ایک فوجی آفیسران کو امام عالی مقام نے جہنم رسید کر دیا، تو اس کے بعد ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اگر تم یوں ہی ایک ایک کر کے حسین کے سامنے جاتے رہے تو یہ جتنے سر دکھ رہے ہیں سب زمین پر نظر آئیں گے، اس لیے یہ ایک ایک کر کے جانے کے بجائے فوج کی ایک ٹکڑی کے ساتھ حسین پر حملہ کرو۔ امام عالی مقام پر چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیر کے حملہ شروع کیا۔ اب تو درجنوں تلواریں اٹھنے لگی، سینکڑوں نیزے اچھلنے لگے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، مگر امام عالی مقام نے ثابت کیا کہ واقعی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ذوالفقار کا جو حق ادا کیا وہ تاریخ کربلا کا ایک سنہرا باب ہے۔ امام جس طرف بڑھتے اس طرف کائی کی طرف فوجوں کو پھاڑتے ہوئے نکلتے، اور ایک اکیلا شیر ان تمام گیدڑوں کے درمیان
سب کے مقابلے میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر کے، پیترے بار بار کر کے، کبھی اپنے تلوار چلاتے ہیں، کبھی نیزے سے حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو گھوڑے کے نیچے روکتے ہیں۔ کافی دیر تک اس طرح جنگ ہوتی رہی مگر وہ امام پر قابو نہ پا سکے تو ابن سعد نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے بھی کامیابی نہ ملے گی، ایک کام کرو، پہلے تیروں سے نشانہ لگاؤ۔ تیر اندازوں کو چاروں طرف سے لگایا کہ ایک ساتھ تیر چھوڑے جائیں تاکہ حسین پوری طرح سے زخمی ہو جائیں۔ اکیلا امام، گھوڑا بالکل تھک چکا تھا، خون سے شرابور ہو چکا، زخموں سے اس کی نقاہت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ امام عالی مقام نے گھوڑے کی طرف دیکھا، اس میں بالکل کام کی طاقت نہیں۔ ایک طرف امام کھڑے ہیں، اب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ اچانک ایک تیر بوسہ گاہ مصطفیٰ پر، آپ کی پیشانی پر آ کے لگا۔ امام عالی مقام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! چاروں طرف سے دوڑنے والے دوڑے کہ وہ امام کے سر کو کاٹ لیں، مگر امام عالی مقام نے اس وقت بھی، آخری لمحات میں بھی، جاتے جاتے ایک عظیم پیغام امت کے حوالے کیا۔ امام اپنے آپ کو، اپنے بدن کی ساری طاقت کو سمیٹ کر کے اپنے جسم کو اس پوزیشن میں لاتے ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہو گئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا، اور اس کے بعد ظالم جب آگے بڑھا امام عالی مقام کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کے حلق کو کاٹنا ہی چاہتا تھا، امام نے فرمایا، اے نادان، تجھے معلوم ہے آج کون سا دن ہے، یہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ظالم، آج ساری دنیا کی مسجدوں میں میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، میرے نانا جان کی عظمت کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، مجھے اتنا موقع دے کہ میں اپنے رب کو جی بھر کے سجدہ کر لوں۔ مگر ظالم نے تلوار چلائی اور جسم پاک سے سر پاک جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر! جسم پاک سے جب سر پاک جدا ہوا ہے تو خون کا ایک ایک قطرہ میدان کارزار کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے پکار کے یہ کہہ رہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ امام عالی مقام نے سجدہ ادا کیا اور اپنی جان جاں آفری کے حوالے کر دی۔ یہ پیغام دے کر کے گئے، اے لوگوں، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں نے، ان کے خاندان نے، ان کے اہل بیت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دنیا میں ہر چیز چھوٹ جائے، ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، مگر کبھی شریعت کو نہ جانے دینا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ لہذا جو واقعی سچا محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس چیز سے محبت کرے جس سے اہل بیت محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جاتے جاتے اولاد چھوڑ کے آئے، بیٹی چھوڑ کے آئے، بیوی چھوڑ کے آئے، خیمہ چھوڑ کے آئے، مگر نماز نہیں چھوڑا، سجدہ نہیں چھوڑا، رب کی رضا نہیں چھوڑی۔ گئے دنیا سے تو سجدہ کر کے گئے۔ یہ ہمارے لیے بڑا عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچا محب اہل بیت بنائے، شریعت پر استقامت عطا فرمائے اور اہل بیت کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔